السلام علیکم پیارے دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مجیب الشورے کا جو بابری مسجد کے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر لے جانے کی بار بار اپیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بار مسلم پرسنل لا بورڈ اور پھر دوسرا خط جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، اور تیسرا لیٹر جو ہے انہوں نے اسد الدین اویسی صاحب کے لیے لکھا ہے، لیکن اسد الدین اویسی صاحب نے ابھی تک ان کا کوئی رپلائی نہیں دیا، کوئی آنسر نہیں دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب نے مجھ کو بلاک کر دیا ہے۔ جیسے کہ آپ جو ہے ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے اس طرح کی جو ہے پیک کو شیئر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب نے مجھے بلاک کیا ہے، لیکن میں پھر سے ان کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مجیب الشورے کا نے پھر سے ان کو خط میں کیا لکھا ہے، کس طریقے سے باتیں کی ہے اسد الدین اویسی کے تعلق سے۔ تو آج کی پوری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو مجیب الشورے کا کہتے ہیں کہ میرا تیسرا خط انہی کے نام ہوا جس میں نے اسد الدین اویسی سے چند بنیادی سوال کیے، اور موضوع کا جواب بھی گزشتہ 2 لوگوں سے مختلف نہیں تھا۔ پھر بی جے پی اور MIM کے مشترکہ ٹرولز اور گودی میڈیا کے پری پیڈ صحافیوں کے حوالے کر دیا۔ تب سے لے کر ابھی تک جبکہ میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، میری ٹائم لائنز پر مسلسل سب و شتم کی بارش ہو رہی ہے۔ مجھے فلسطین پر ہو رہے صہیونیوں مظالم کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں کس حق سے ہندوستانی مسلمانوں کے اندرونی معاملے میں دخل انداز ہو رہا ہوں۔ مجھے ان حضرات کی عربوں سے اس شدید بغض کی وجہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں اللہ کے علاوہ کیسے اپنی بے بسی بیان کر سکتا ہوں؟ میری دعا ہے کہ اے اللہ اگر انہیں نہیں تو ان کی نسل میں ایسے مسلمان پیدا کر جو ان کی طرح تیرے دین کے سوداگر نہ ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اولاد کو اپنی جوتیوں تلے روندے ہوئے پر مصر نہ ہو۔ اے اللہ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو ایسی ناپاک قیادت سے نجات دے، میں بڑے کرب سے گزر رہا ہوں۔ اس طریقے سے مجیب الشورے کا کہہ رہے ہیں، اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور اس درد میں مجھے آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ آپ کا تصور آتے ہی مجھے امام احمد بن حنبل کے گرد المورکہ کا وہ فتنہ پرور گرا نظر آتا ہے جس نے امام حنبل کو اپنے ہی شہر میں نظر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا کہ کوئی طالب حق و علم چاہ کر بھی ان سے نہ مل پاتا۔ میں اپنے رب سے آپ کی آزادی کی بھی دعا کرتا ہوں، اور آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ ان ظالموں کی طرفداری کرتے ہوئے ہی صحیح لیکن میرے خط کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گا، میں آپ کی مجبوری کو سمجھ جاؤں گا، کیونکہ میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کی تاریخ سے واقف ہوں۔ میں اپنی طرف سے ایک بار پھر بابری مسجد کے معاملے میں آپ کو عرب کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ محتاج دعا مجیب الشورے کا الحامی الدعوت کویت۔ اس طریقے سے مجیب الشورے کا نے اسد الدین اویسی صاحب کے لیے ایک پھر سے لیٹر لکھا ہے۔ دوستو آپ تمام لوگوں کی اس لیٹر پر جو اسد الدین اویسی صاحب کو مجیب الشورے کا نے لکھا ہے تو کیا رائے ہے؟ ضرور اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ تو چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔